بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و آلہ الطاہرین۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا پیغام تمام زائرین کے نام۔ خدا کی حمد و ثنا کے بعد خدا کا شکر ادا کریں وہ حضرات جو اس سال اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، اور خداوند عالم نے ہم انسانوں میں سے انبیاء اور اوصیاء کو بھیجا اور ہمارے لیے نمونۂ عمل قرار دیا، اور انہی انبیاء اور اوصیاء کو ہمارے لیے حجت بھی قرار دیا۔ اور ہم تمام زائرین کو چاہیے کہ انبیاء اوصیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اربعین امام حسین علیہ السلام کے لیے قدم بڑھاتے چلے جائیں اور دین حنیف پر عمل کرتے چلے جائیں، اور وہ تعلیمات اسلامی جو آل محمد سے ہمیں ملی ہیں اس پر عمل کریں۔ اور اگر آپ نے اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے سیرت اہل بیت علیہم السلام اور انبیاء اوصیاء کو نمونۂ عمل قرار دیتے ہوئے اربعین کی زیارت کے لیے سفر کیا تو خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے گا، اور خلوص کے ساتھ اس راہ میں قدم کو اٹھایا جائے۔ لیکن تمام زائرین حضرات کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس ہدف اور مقصد کے لیے اب قدم بڑھا رہے ہیں، ہم میں سے ہی جس کو خداوند عالم نے انبیاء اور اوصیاء کو قرار دیا، اس میں جس شخصیت نے اپنے بھرے گھرانے کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، اس شخصیت کو امام حسین علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لہٰذا جس سفر معنوی کے لیے سفر کر رہے ہیں، وہ سفر عشق امام حسین علیہ السلام، جس کا تقاضا یہ ہے جہاں نماز کا وقت ہو جائے اول وقت نماز ادا کریں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے امام حسین علیہ السلام نے تیروں کی بارش میں نماز کو ادا کیا، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے عشق امام حسین علیہ السلام میں نماز کو اول وقت ادا کیا جائے۔ اور اس کے بعد حجاب کی تاکید کی ہے کہ خواتین حجاب کی رعایت کریں، جس طریقے سے آپ نے تاریخ میں پڑھا اور ذاکرین علماء سے سنا کہ خیموں میں آگ لگنے کے بعد کس طریقے سے بیویوں نے اپنے پردے کو محفوظ رکھا اور کس طرح حجاب کی رعایت کی۔ اس مصیبت کے عالم میں جس گھرانے پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے، لیکن پردے کا وہ عالم آپ کے سامنے محفوظ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اصلاح کرنا، اگر آپ اربعین پر جا رہے ہیں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اگر کوئی خاتون بے پردہ ہے، بد حجاب ہے، تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ان کو تاکید کریں، متوجہ کریں کہ حجاب کی رعایت کریں۔ اور اگر مرد اور عورت ایک جگہ مکس ہو رہے ہیں، مخلوط ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ پہلے خواتین کو اس راستے سے نکالا جائے تاکہ محرم اور نامحرم آپس میں نہ مل پائے۔ یہ سیرت ائمہ علیہم السلام ہے۔ سیرت پر نظر کرتے ہوئے عمل کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ آپ کی یہ زیارت اور یہ اربعین کا سفر ایک معنوی سفر تاریخ میں رقم ہو جائے گا، اور جس کا ثواب 2 برابر آپ کو ملے گا۔ یہاں تک ہی نہیں، آپ جس راستے سے گزر رہے ہیں اس راستے پر قدم بڑھانے سے پہلے
دوسروں کا بھی خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ مشکل میں مبتلا ہوں، پریشان ہوں اور آپ ان کو دیکھتے ہوئے گزر جائیں، ایسا نہ ہو، یہ غلط ہے، بلکہ آپ ان کی مدد کریں اور آگے بڑھتے جائیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اس کو درگزر کریں، یہی ہمارا فریضہ بنتا ہے، یہی ہماری ائمہ کی سیرت تھی، اور اسی پر عمل کریں، اسی تعلیمات اسلامی پر اور اسی تعلیم اہل بیت علیہم السلام پر اگر عمل کرتے چلے گئے تو ایسا ہے گویا جیسے حضور ائمہ میں ہم نے ان کی مجلس میں شرکت کی ہو۔ اتنا زیادہ ثواب اور اتنی زیادہ فضیلت ہے، کاش کہ ہم اس دور میں ہوتے جب ائمہ تعلیم لوگوں کو دے رہے تھے اور ہم بھی وہاں حاضر ہوتے، لیکن ہم موجود نہیں تھے، تو ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی ایسے ہوگا جیسے ان لوگوں نے ائمہ کے دور میں، امام کے دور میں، امام کی مجلس میں شرکت کی ہو، اس کا ثواب اتنا ہی ملے گا۔ درگزر کرنا سیکھیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور اتحاد قائم کریں، انشاءاللہ آپ کی زیارت تاریخ میں رقم ہو جائے گی اور وہی ثواب ملے گا جس طریقے سے ائمہ نے بیان کیا ہے۔ ہر قدم بڑھانے پر، ہر قدم اٹھانے پر آپ کو وہ ثواب ملے گا جس کے لیے ائمہ نے تاکید کی ہے۔ آپ گھر پہنچنے نہیں پائیں گے کہ آپ کے تمام گناہ انشاءاللہ بخش دیے جائیں گے۔ اس پیغام کو جو حضرت آیت اللہ سیستانی صاحب نے بیان فرمایا ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی مفصل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو نشر کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کر تعاون فرمائیے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام